بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ سمود ایک ایسی قوم تھی جو بڑی دولت مند تھی، جائیداد والی تھی۔ اس قوم کے لوگوں کے پاس پشو دن بھی بہت تھا، وہ اونٹ اور بکریوں سے مالا مال تھی۔ جب عاد قوم غارت کر دی گئی، سمود قوم پنپی، نئی نئی عمارتیں بنائی، مال اور اولاد کی زیادتی ہو گئی، اور یہی زیادتی ان کی گمراہی کی وجہ بنی۔ ان میں گھمنڈ پیدا ہوا اور وہ راہ سے بے راہ ہو گئے، ایک اللہ کی عبادت کے بجائے بتوں کی پوجا کرنے لگے، اور ظلم و بگاڑ کے کاموں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سدھارنے، سمجھانے اور اس کی تنبیہ کرنے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام انہیں سمجھاتے، سیدھا سچا راستہ بتاتے، لیکن ان کے دلوں پر جیسے مہر لگی تھی وہ سنی انسنی کر دیتے، انہیں برا بھلا بھی کہتے۔ چونکہ حضرت صالح علیہ السلام اسی قوم کے ایک آدمی تھے، اس لیے وہ ان کا کچھ بگاڑ بھی نہ پاتے تھے۔ آخر اس پتھر دل قوم نے اس بات پر اتفاق کیا اور اسے شہرت بھی خوب دی کہ اگر اس پتھر میں سے ایک لمبی چوڑی اونٹنی 10 مہینے کی گابھن پیدا ہو اور اس کے بعد بڑے ڈیل ڈول کا بچہ بھی ہو تو ہم اسے معجزے کو دیکھ کر ایمان ضرور لائیں گے، اور تب ہر معاملے میں حضرت صالح کی فرمانبرداری کریں گے۔ حضرت صالح تک ان کی یہ بات پہنچی، انہوں نے اللہ کے دربار میں دعا کی اور کہا کہ اللہ تو اس پتھر سے ویسی ہی اونٹنی فرما دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ کا یہ پیغام سنایا کہ میں نے پہلے دن سے ہی اس طرح کی اونٹنی اس پتھر میں بنائی ہے، اب ان کا پیدا ہونے کی گھڑی آ گئی ہے، تو نڈر ہو کر ان کافروں سے ایمان لانے کا عہد لے لو اور ہماری بے پناہ قدرت پر بھروسہ کرو۔ جب قوم نے اقرار کر لیا اور اپنے ایمان لانے پر قسم بھی کھا لی تو یکا یک پتھر میں سے آواز آئی اور وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ پتھر کے پھٹنے سے اسی طرح کی اونٹنی نکلی جیسی ان کی مانگ تھی۔ اس کے دیکھتے ہی سمود قوم کے لوگ حیران رہ گئے۔ پھر ایک بچہ بھی اسی قد اور ڈیل ڈول کا پیدا ہوا۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ تھا جو اللہ کی قدرت سے ظاہر ہوا تھا۔ ابن عمر اس معجزے کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ دوسرے سرداروں کا دل بھی ایمان کی طرف متوجہ ہوا، لیکن جو پرانے اور گھاک تھے انہوں نے کہا، یہ صالح تو بڑا جادوگر ہے، یہ نبوت کا معجزہ نہیں بلکہ جادو کا اثر ہے۔ اس طرح جن کے دلوں میں ایمان کی کرن پھوٹنے والی تھی وہ پھر ان باتوں سے گمراہی کے اندھیرے میں چلے گئے۔ اسی طرح انہوں نے اپنا انجام تباہی کے راستے پر ڈال دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اب بھی قوم کو سمجھاتے، سیدھا سچا راستہ دکھاتے اور کہتے، دیکھو اس اونٹنی کی زندگی سے تمہاری زندگی ہے اور اس کی پریشانی سے تمہاری پریشانی ہے۔ پھر تو یہ بات ٹھہری کہ ایک دن کا پانی اونٹنی پیے اور ایک دن کا سب جانور۔ قرآن مجید میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اس بات پر سب خوش ہوئے مگر کئی آدمیوں کو دکھی بھی ہوا۔ جب اونٹنی اپنی باری پر پانی پینے کے لیے کنویں پر جاتی تو تمام پانی ایک دم میں پی جاتی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ جتنا پانی پیتی تھی اسی کے مطابق اتنا دودھ دیتی تھی کہ پوری قوم کے برتن دودھ سے بھر جاتے۔ اونٹنی کی شکل ڈراؤنی تھی، بھاری بھرکم جسم، صورت شکل سبھی کچھ حضرت صالح علیہ السلام کے معجزے کی زبردست دلیل تھی۔ امام نشائی نے لکھا ہے کہ اس کے جسم کی لمبائی 100 گز تھی، اونچائی اس کے پاؤں کی 150 گز تھی۔ جب وہ اونٹنی جنگل میں چرنے کو جاتی تو دوسرے مویشی مارے ڈر کے گاؤں میں بھاگ آتے تھے، اور جب وہ گاؤں میں موجود ہوتی تھی تو سب مویشی جنگل میں بھاگ کر پناہ لیتے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ڈھوروں کے مالک جانوروں کے اس بھاگم بھاگ سے بڑے تنگ دل ہو گئے، یہاں تک کہ اونٹنی کو مار ڈالنے کی بات سوچنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہو کہ اس اونٹنی کو قتل کرنے کی بات نہ سوچے اور خدا کے حکم کے خلاف اس کو نہ ستائے، ورنہ اس کی موت تم سب کی موت کی وجہ بنے گی، تم خدا کے عذاب کے شکار ہو جاؤ گے۔
پھر مہلت ختم ہو جانے کے بعد تم پر نہ اس کی کوئی مہربانی ہوگی نہ اسے تم لوگوں پر ترس آئے گا۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔